السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہر نفلی عبادت کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اور فرض کو 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور قرآن کے سالگرہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ لیکن اس مہینے میں 3 عبادتیں ایسی ہیں جس کا تعلق اس ماہ مبارک سے بڑا گہرا ہے۔ ایک ہے تراویح کی نماز، ایک ہے روزہ جو اس ماہ مبارک میں فرض ہے، اور ایک ہے اعتکاف۔ تو رمضان مبارک میں عشاء کی نماز کے بعد جو 20 رکعت ادا کی جاتی ہے اسے تراویح کی نماز کہی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز کو تراویح اس لیے کہتے ہیں جیسا کہ روایت ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، پھر دوسری 4 رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ جو آرام کرنا ہے اسی کو تراویح کہا جاتا ہے، یعنی آرام دہ نماز، آرام کر کے پڑھنے والی نماز۔ اب رہی بات کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے، تو یقیناً تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا اجماع ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ اس کے تعلق سے حدیث پاک میں ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ بھی نماز ادا کرتے ہیں، پھر دوسری رات آپ نماز ادا کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام نماز ادا کرتے ہیں، پھر آپ تیسری رات نماز ادا کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام بھی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن چوتھی رات آپ مسجد تشریف لے کر نہیں جاتے ہیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے کہا کہ میں رات میں دیکھ رہا تھا کہ جو تم لوگ کر رہے تھے، میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو میری امت پہ فرض نہ کر دے۔ تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ جو نماز تھی وہ رمضان مبارک کی رات میں تھی۔ تو گویا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے، اور آپ کو یہ نماز بے حد پسند تھی اور آپ ہمیشہ ادا کرتے رہے، اور صحابہ کرام بھی ادا کرتے رہے۔ یہ معمول چلتا رہا اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک چلتا رہا۔ لیکن جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے زمانے میں یہ سوچا کہ کیوں نہ اس نماز کی جماعت قائم کر دی جائے، یعنی تراویح کی جماعت قائم کر دی جائے۔ آپ کے زمانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے تک ہر صحابی تراویح کی نماز ادا کرتے تھے، لیکن تراویح کی نماز انفرادی طور پر پڑھتے تھے، بغیر جماعت کے ادا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے تراویح کی نماز کو ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ قائم فرما دی، اور آپ نے جو ہے جماعت کی بنیاد رکھی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک قاری پر، یعنی ایک امام کے پیچھے اس نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کر دوں، اور یہ سنت رسول سے زیادہ مشابہ ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے ارادے کو پورا فرمایا اور اعلان فرمایا کہ اب تراویح جماعت سے ادا ہوگی، اور وہ بھی امام کون ہوں گے؟ امام بنے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی تھے اور جو ایک بہترین قرآن کریم کے پڑھنے والے تھے اور قاری تھے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے، یعنی کیا ہی آپ نے فرمایا کتنی اچھی نئی رسم ہے، اور یہی فرمایا کہ یہ اتنی اچھی نئی رسم ہے کہ اس سے لوگوں کو ثواب بھی ملیں گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تراویح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور میں عرض کرتے چلوں کہ صحابہ کرام کی بھی سنت پر عمل کرنا در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی سنت پر عمل کرنا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، تم
جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی تمام صحابہ کرام جتنے بھی صحابی رسول ہیں وہ سب کے سب ستاروں کی طرح ہیں، ہم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کریں گے ہدایت پہ رہیں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم عمل کرو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو، تو گویا کہ 20 رکعت تراویح کی پیروی کرنا، 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ جو ہے ہم سب کی پیروی خلفائے راشدین کی ہے، اور ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تراویح کی نماز جماعت ادا کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں میں کھڑے ہونے نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، اور سختی سے حکم نہ فرماتے تھے، بس آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو ایمان اور خلوص کے ساتھ رمضان میں کھڑا ہو اور نماز پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن شباب نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک لوگ اسی طرح بغیر جماعت کے نماز تراویح پڑھتے رہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا طریقہ مقرر فرمایا۔ غرض کے رمضان کے پورے مہینہ نماز تراویح کا پابندی کے ساتھ ادا کرنا مرد عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر شرعی اس کو مستقل چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے، اور عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں علیحدہ پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔